बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है इसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और व्हाट्सएप एक चैनल हमने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक भी मौजूद है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि तमाम ख़बरों की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल सकें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर हम रेगुलरली अपनी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो पेस्ट करेंगे। व्यूअर्स, 5-6 खबरें जिस पर तफसील से बात करेंगे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब कुछ थ्योरीज पेश की जा रही हैं, सहाफ़ी अखबारात के अंदर क्या लिख रहे हैं, और बैकडोर क्या इमरान खान से कोई मामला तय किए जा रहे हैं और क्या खामोशी से ये तमाम मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इसका एक मुकम्मल जायज़ा रखेंगे आपके सामने आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान के केसेस और यास्मीन राशिद साहिबा ने अब अपनी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की, इसकी क्या वजह बनी, इससे पहले ये दरख्वास्तें क्यों वापस ली, इसका भी मुकम्मल हाल हवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही है, शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ नंबर्स क्या हमें बताते हैं, और आज की पार्लिमान में नंबर्स के अलावा कानून क्या है, इसका भी एक मुकम्मल जायज़ा आपके सामने रखेंगे। और फिर चाइना पाकिस्तान के साथ इंतहाई अहम मुआहदे करने जा रहा है। पानी की धमकी हमें भारत ने लगाई, अब जो पाकिस्तान के अंदर डैम्स की कंस्ट्रक्शन का मामला है इसे किस तरह हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, एक खबर, ड्रैगन्स शेडो नियर द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, जो चिकन नेक्स जिसे कहा जाता है, तो ये चिकन्स नेक जो है यहाँ पर एक नए हवाई अड्डे की तैयारी है, भारत इसे ख़तरा महसूस कर रहा है, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कुछ भारत के अंदर यूट्यूबर्स और इसके साथ साथ सहाफ़ियों की गिरफ्तारी का मामला है, इसका भी मुकम्मल जायज़ा रखेंगे आपके सामने। लेकिन फिर जो सबसे अहम खबर है, इससे इब्तदा करते हैं खान साहब की रिहाई और इसके ऊपर जो इस वक्त मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की जा रही हैं। पिछले 3-4 दिनों से जब से नजम सेठी साहब ने ये बात कही कि इमरान खान से एक इंतहाई अहम शख्सियत ने मुलाकात की, उस दिन से इस खबर को ज़्यादा हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में डिस्कस होते हुए देख रहे हैं। इससे पहले ज़ुबैर अली खान ने ये खबर दी, और उस खबर के बाद जब सेठी साहब ये बताते हैं तो इसके ऊपर मुख्तलिफ थ्योरीज भी आना शुरू हो गई हैं। अब एक खबर जो अंसार अब्बासी साहब ने एक तज्जियाती खबर इसे कहें, मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद और अपना ओपिनियन इसमें उन्होंने ज़्यादा रखा, इसमें उन्होंने कुछ क्लेम किए हैं और फिर हमारे कुछ सवालात हैं। अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के लिए आमादा हैं, अहम पार्टी रहनुमा का बयान, पीटीआई में गैर यकीनी सूरत हाल है। पहली बात ये याद रखिएगा कि इमरान खान ने जितनी भी मुलाकातें हुई ऐसे लोगों से जो इमरान खान की जमात के अंदर इंडक्ट किए गए या फिर बहनें, ये पैगाम इमरान खान ने मुतअद्दिद दफ़ा भेजा अपने ख़ानदान के लोगों के ज़रिए भी और फिर ऐसे रॉन्ग नंबर्स के ज़रिए भी कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। फिर वो लोग जो खुद से अपने तौर पर जाकर इमरान खान को मनाने की कोशिश करते रहे, तब भी खान साहब ने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इमरान खान ने बल्कि यहाँ तक कहा कि बात उनसे होगी जिनके पास ताकत है, हम इस हुकूमत से बात क्यों करें। तो ये जो क्लेम है कि खान साहब ने इजाज़त दे दी, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये पहले से इस्टेब्लिश चीज़ है। फिर वो ये कहते हैं कि किसी पेशकश के बरस ये पीटीआई की क़यादत है जो पस पर्दा खामोशी से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं कि जी उधर से नहीं कोशिश हो रही, ये इमरान खान के कहने पे कोशिश हो रही है। खान साहब ने तो पहले भी कहा कि जाओ जाकर बात करो, तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है। फिर एक और चीज़ वो ये कहते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुज़ाकरा शुरू नहीं हुए, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान और उनके करीबी साथियों का इसरार है कि किसी भी तरह की पेशरफ मीडिया के सामने आप नहीं करेंगे बल्कि इससे दूर रहेंगे। राजदारी इसलिए अहम समझी जा रही है कि हामियों और नाकदीन दोनों के गम गुस्से से बचा जा सके, तो हम इस सूरत हाल की वजह से पीटीआई को अपनी सफ़ों में मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो लोग जो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो फिर उनके बयान की और उनके रद्द-ए-अमल की भी कोई हैसियत नहीं है। ये तमाम लोगों को अब बात समझ आ जानी चाहिए। दूसरी तरफ अलीमा खान ने इन इत्तलात की तरदीद की कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब दिया। इनकी जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से किसी भी कोशिश के मुतालिक इस तरह के ठोस बयान ने कन्फ्यूजन में इजाफा किया है। अच्छा, फिर एक क्लेम ये भी किया जाता है कि एक बाखबर ज़राए
गुज़श्ता हफ्ते एक और अहम मौका था जब पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान ने दीगर वकला के साथ मुलाकात की, और अब इसमें क्लेम ये किया जा रहा है कि बुशरा बीबी ने गौहर अली खान को कहा कि बाकी वकला बैठ जाए, मैंने इनसे बात करनी है। और फिर गौहर अली खान, बैरिस्टर गौहर को ये कहा गया कि आप गुफ्तगू को इनिशिएट करें। अच्छा, अब जिन लोगों के ज़रिए खबर या जिनके कंधों पर रख कर ये खबर दी जा रही है, जिनको कोट करके, इससे पहले भी बैरिस्टर गौहर का नाम लिया गया तो उन्होंने कहा जी कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर एक डरपोक इंसान है जी, और उसने पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाया है शायद ही किसी और ने नुकसान पहुंचाया, इतना तो आपके मुखालफिन ने नुकसान नहीं पहुंचाया। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा, आप बोलते ना, कहते कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, लेकिन वो खामोश है और उनको कोट करके ये तमाम बातें हो रही हैं। अब दें जवाब इसके ऊपर कि आप को बाहर निकाल कर जो बात हुई, जिसको क्लेम किया जा रहा है वो असल में बात क्या थी। फिर इसमें यह भी कहा गया कि बुशरा बीबी ने दीगर वकला से दरख्वास्त की कि आप बाहर जाएं, क्योंकि उन्हें इमरान खान और गौहर अली खान से अकेले में कुछ बात करनी है। अच्छा, ये तो एक राज ही है कि अकेले में उनके आपस में क्या बात हुई, लेकिन पीटीआई के कुछ सीनियर रहनुमाओं को बाद में गौहर अली खान ने बताया कि इमरान खान ने बैक चैनल मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा। आपने तो इनकार कर दिया, आप पकड़ लें उन्हें। फिर अब तो ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, बाकी लोगों ने क्या कहा ये अब इररेलेवेंट है। मैं आपके सामने एक सवाल, और ये तमाम लोगों के लिए जो पिछले कुछ दिनों से इमरान खान की रिहाई की बातें कर रहे हैं, देखें इसके ऊपर काफ़ी और लोगों ने भी डिफरेंट एंगल्स से अपना पर्सपेक्टिव रखा कि अगर इमरान खान की किसी से मुलाकात हुई जेल के अंदर और ये पैगाम आया, तो लोग ये कह रहे हैं जी कि फिर इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन भी तो हुई होगी ना, किसी को पैगाम भेजा तो उन्होंने क्या किया। अब मेरा ये सवाल है कि अगर इमरान खान ने अपनी जमात के लोगों को कहा था कि पीछे हट जाओ और ऐसी कोई डायरेक्शंस आई थी, तो जनाब जो लोग जिनको डायरेक्शंस गई होंगी वो पाकिस्तान की सोशल मीडिया, इनकी जो टीम है उनके लोग होंगे, आप उनसे पूछ लें, वो खामोश हैं और कहीं से आपको कोई बात सुनने को नहीं मिल रही। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा थ्योरी है, इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है। याद रखिएगा, ये पाकिस्तान की आवाम के डीएनए में चीज़ शामिल है कि दुश्मन जब हमारे ऊपर हमला करेगा हम सब इकट्ठे हो जाएंगे और हम अपनी लड़ाई बाद में लड़ेंगे, लेकिन दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान में नौजवान तमाम तबकात आपको इकट्ठे नजर आएंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो इस खबर को खबर बनाकर पेश कर रहे हैं कि जनाब ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ख़ास तौर पे ख़ानदान के लोग इसकी कंफर्मेशन आपको देते, या फिर तहरीक इंसाफ जिन लोगों ने पैगाम भेजा, बाहर भी तो पैगाम आया होगा ना, किन लोगों को बताया, वो भी आप इस चीज़ पे गौर करें। और फिर अगर वाकई ऐसा पैगाम था और ऐसी कोई चीज़ हुई है तो कम से कम वो लोग तो बोल सकते हैं जिनको पैगाम आया, वहाँ भी खामोशी है। और सब इस खबर की कंफर्मेशन एक ही तरीके से हो सकती है कि खान साहब से जब मुलाकात होगी और पता लग जाएगा कि कौन मिलने गया और इमरान खान ने क्या वाकई अपनी सोशल मीडिया टीम को ये कहा, और सोशल मीडिया टीम ने फिर उसके बाद ये जो ट्वीट्स हैं अपने अकाउंट से की। पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानियों को तो आप छोड़ दें, लेकिन इनके जो अपने पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट से जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्वीट्स की गई, इसकी हकीकत आपको मालूम पड़ जाएगी। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि भारत जहाँ पाकिस्तान को आबी जारियत की बार बार धमकी दे रहा है, तो पाकिस्तान ने अब अपने ऑप्शंस जो हैं एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए हैं। खबर ये आ रही है जी कि पाकिस्तान का जो फ्लैगशिप डैम प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर अब तेज़ी आएगी, और जो डैम की कंस्ट्रक्शन में चाइना हमारी मदद कर रहा है, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर अब इनको तेज़ी से मुकम्मल करने के हवाले से एक लाइमल जो है वो तैयार किया गया है। द स्टेट ओन कंपनी द चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन हैज़ बीन वर्किंग ऑन द मोहम्मद हाइड्रो प्रोजेक्ट इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान सिंस 2019। और स्टेट टीवी चाइना का CCTV जो है वो ये खबर दे रहा है कि अब इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की जो पानी की ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकें, और भारत जो जारियत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी जारियत की धमकी देता है, इसका एक काउंटर निकाला जा सके। मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि चाइना ने एक और काम ये किया जी, टू एक्सटेंड द कॉम्बैट रेंज ऑफ UAVs एज जियोटाइन ड्रोन कैरियर प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट मिशन। ये एक नया ड्रोन जी इन्होंने तैयार किया है। एयरक्राफ्ट हैज़ 700 किलोमीटर रेंज एंड कैन रिलीज अप टू 100 यूनिट्स ऑफ लोइटरिंग एम्यूनेशन स्मॉल ड्रोन्स इंक्लूडिंग कामिकाज। अब ये नाम आगे पीछे हो जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ, ये हमारी अपनी तो ज़ुबान है नहीं। UAVs इसके छोटे ड्रोन्स इसमें से जो हैं वो अपने टारगेट को लॉक करेंगे। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जी, और ये गेम चेंजर साबित होगी इस खत्ते के अंदर। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी आएगी,
یہ امریکہ کی طرح تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کو یا دنیا کے کسی بھی ملک کو یہ ٹیکنالوجی صرف آپ کو جو فلمز ہیں ان میں دیکھنے کو ملے، لیکن پاکستان کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ضرور شیئر کی جائے گی، اور پھر ایک نئے جہاز کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی خبر چائنا کے حوالے سے J-35 کی انڈکشن پاکستان کے فلیٹ میں ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سوال پوچھا گیا DJI SPR سے، تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ ابھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی اگر پاکستان کے پاس آتی ہے، جس طرح JF-100 طیارے پاکستان نے بنائے، اور جس طرح سے ان کے اس طیارے کی اب مانگ بڑھ رہی ہے، تو یقیناً وہ پاکستان ان کی فرسٹ چوائس ہوگا، اور خاص طور پہ ایسے دشمن کے خلاف جو ان کا بھی دشمن ہے۔ اور اگر پاکستان کے اوپر حملہ دوبارہ خدا نخواستہ ہوتا ہے تو چائنا بھی ڈائریکٹلی اس جنگ کے اندر پاکستان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ابھی تو خیر انڈائریکٹلی آپ کو ان کا ساتھ نظر آئے گا، اور چائنا کے اندر جو منظر ہم نے پاکستان میں دیکھے، بالکل اسی طرح بیجنگ کے اندر بھی خوشی منائی گئی، اور ان کے طیارے کو جس سکلفل انداز میں پاکستانی پائلٹس نے دشمن کے خلاف، جو ان کا بھی دشمن ہے، پاکستان استعمال کرتا ہے۔ اب خبر ویورز یہ بھی آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ ایک ایئر بیس ہے، لالی مونی ہاتھ، یہ نام آگے پیچھے ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس ایئر بیس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ برٹش ایرا کی ایئر فیلڈ ہے جی، which Bangladesh is eyeing to revive with the Beijing assistance. Any potential Chinese presence on the air base so close to the Indian-Bangladesh border could heighten the strategic risk for Siliguri corridor. اب یہ جس کوریڈور کی بات کریں، آپ نے وہ چکن نیک کا نام سنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد 7 ریاستیں ہیں جہاں پر کہا ہی جاتا ہے کہ اگر یہ کوریڈور بند ہو جاتا ہے، 250 کلومیٹر اس کی ٹوٹل چوڑائی ہے، تو پھر بھارت کا ایک حصہ ان سے کٹ سکتا ہے، اور وہاں پر اگر آپ ایک ایئر بیس بنا دیتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر، تو یہ ڈائریکٹ ایک تھریٹ ہوگا بھارت کے اندر۔ اس تھریٹ کو گیج کیا جا رہا ہے اور اس پہ نظر رکھی جا رہی ہے، لیکن چائنا ضرور بنگلہ دیش کی مدد کرے گا۔ اب اس میں یہ بھی ہمیں چیز قطعاً نہیں بھولنی چاہیے کہ بنگلہ دیش پاکستان پرو گورنمنٹ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور پھر چائنا اور بنگلہ دیش کے آپس میں تعلقات وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہے ہیں، تو بنگلہ دیش کو یہ تمام چائنیز سپورٹ جو ہے وہ مہیا کی جا سکتی ہے، اور پھر کنسٹرکشن پاکستان کی کمپنی کر رہی ہے۔ کچھ دن پہلے اس کے اوپر کافی واویلا آپ کو نظر آیا انٹرنیشنل میڈیا پر، اور بھارت کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ ہماری سالمیت کے اوپر خطرہ ہے، تم ایک نیا بلوچستان بنانے کی بات کرو، تم ہمارے بنگلہ دیش کو کہو کہ ہم نے بنگلہ دیش بنایا، تو پاکستان ایک جگہ ٹھیکہ بھی نہیں لے سکتا۔ تو یہ بھارت اپنے لیے ایک اس نے اس خطے کے اندر ایک پرابلم کریٹ کر دی ہے۔ وہ جو اس خطے کا تھانے دار بننے کی کوشش کر رہا تھا، آج اسے پتہ لگ گیا کہ پاکستان بھی اپنے آپشنز جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے ود دا ہیلپ آف چائنا۔ میں پھر آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ جہاں پر اس ایئر بیس کو بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف بھارت کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے، اور ویلاگرز کو پکڑا جا رہا ہے۔ ایک پروفیسر صاحب ہیں جی، ان کو بھی پکڑا گیا، اور خبر کے مطابق یہ بہت ہی خوفناک خبر بھارت سے آ رہی ہے، جہاں پر قانون کس طرح سے وہ اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ خبر کے مطابق ایک تو جی پروفیسر یوٹیوبر جاسوسی کے الزام میں ان کو پکڑ لیا گیا۔ اب پروفیسر صاحب جو تھے وہ اشوکا یونیورسٹی میں سیاسیات کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارتی فوج کے آپریشن سندور پر تنقیدی پوسٹ لکھنے کا الزام ہے، اور کالم نویسوں کی منافقت کو نشانہ بنایا، جو مسلمان خاتون فوجی افسر کرنل صوفیہ قریشی کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر خاموش رہتے ہیں۔ اب BJP کے جو یوتھ ونگ تھا وہ پہنچ گیا، وہ جتنے بھی ان کے لڑکے تھے وہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا تمہاری جرت، تم یہاں پر سیاست کو استعمال کر رہے ہو اور ایک پریجڈس رکھتے ہو، تو انہوں نے پہلے تو اس کو پکڑ کے مارا، دھلائی اس کی اس کے بعد اس کے اوپر کیس بنا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ جو یوٹیوبر ہے، اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ ناپسندیدہ شخصیت سے پاکستان کی، جسے قرار دیا گیا بھارت کی سرکار کی طرف سے، رابطے میں تھی، اور پھر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پنجاب، ہریانہ، آسام، راجستھان، تلنگانہ میں پولیس نے درجنوں افراد کو پاکستانی ایجنٹ سے روابط اور جعلی سم کارڈز کے ذریعے معلومات دینے کے الزام میں گرفتار کیا۔ ان میں سیکیورٹی گارڈز، یونیورسٹی طلباء اور عام شہری شامل ہیں۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں نا۔ آپ کسی کو بھی پکڑیں گے اپنے شہریوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ بھارت کی جاسوسی کر رہا تھا، ہم نے جاسوس پکڑے، تمہارے جاسوس پکڑے۔ وہ پاکستانی نہیں تھے، بلکہ
وہ تمہارے جاسوس تھے کلبھوشن یادیو کی شکل میں، تو تمہارے لوگوں کو ہم نے پکڑ کر دنیا کے سامنے رکھا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ افغانستان سے پاکستان میں سیٹلڈ ہیں اور دشمن کے کہنے پر پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے دنیا کو شواہد دکھائے، لیکن بھارت جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ابھی تک کوئی بھی ایک ثبوت دنیا کو انہوں نے کیا دکھانا تھا۔ ابھی بھی وہاں پر آپ جو سری نگر سے اور باقی جو خبریں آتی ہیں اور وہاں سے جو لوگ رابطے میں بھی ہیں ہمارے ساتھ لندن میں بھی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی گراؤنڈ کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو آپ پبلکلی دیکھ رہے ہیں، وہاں کے جو صحافی ہیں یا لوگ جن سے رابطہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، جو خبر وہاں سے آتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کس قسم کی انویسٹیگیشن، تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر باقاعدہ اعلانات کروائے گئے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے، اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے، اگر آپ کسی کو جانتے ہیں اس حملے میں ملوث تھا تو ضرور بتائیں۔ بھئی تمہیں خود ہی نہیں پتا کہ کون ملوث تھا، تم نے ایک دم سے کچھ ہی لمحوں کے بعد ان کی ویڈیوز بھی جاری کر دی، ان کی تصویریں بھی نکال دی، تو تمہیں خود ہی نہیں پتا تھا کہ پاکستان اس سے ملوث ہے یا نہیں ہے، تم نے حملہ کر دیا۔ تو اب اس بنیاد کو بھی وہاں پر کرٹیسائز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ خبر میں آپ کو کشمیر سے جو مختلف سورسز ہیں جو جن سے میری بات ہوئی ہے دلی میں، وہ یہ بتاتے ہیں۔ کچھ میں آپ کو نا ایک خبر اور بھی دے دوں، اور اس پہ تکلیف ہوئی ہے پاکستانیوں کو، جو جاوید اختر صاحب کا کافی زیادہ ان کو فالو کرتے ہیں، تو خیر ان کی ٹویٹس بھی آ رہی ہیں، تصویریں ان کی دکھائی جا رہی ہیں کہ کچھ پاکستانی اداکار جو ہیں ان کے ساتھ سر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پہ بھی لوگوں نے کافی زیادہ میمز بنائی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور جہنم میں سے جہنم جانا پسند کروں گا، جاوید اختر کے متنازع بیان جو انہوں نے دیا۔ دیکھیں بھئی آپ جہنم میں چلے جائیں، اب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ کہنا اور ایک مسلمان ملک کے بارے میں کہنا، آپ میں اور مودی سرکار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج یہ جو نیشنلزم کی جنگ ہے نا سر، یہ اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنے کلمے کے تعلق کو بھول گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مہنگے جہاز دے دیے، اور ہم نے وہ پیسہ کاش فلسطین میں بچوں اور ان کی جو غذائی قلت ہے اس کے اوپر خرچ کیا ہوتا۔ وہ لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، ہمارا جو کلمے کا تعلق ہے وہ شاید پیچھے رہ گیا، اور نیشنلزم اسے ٹیک اوور کر رہی ہے۔ اور یہ آپ کو صرف پاکستان کے حوالے سے چیز نظر نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو عرب دنیا میں تو خیر اب یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ پیسے کی بنیاد پر ویسٹ کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسٹ اپنے مفادات کے لیے ہے، سونا انہیں آپ نے دے دیا، دولت، تیل، یا وہ آپ ویسے لے جاتے ہیں حملہ کر کے، اور اگر آپ حملہ نہیں ہوتا تو پھر آپ سے اس طرح لے جائیں گے دوستی کر کے۔ تو دونوں طریقوں میں وہ آپ سے آپ کی دولت ضرور لے کر جائیں گے۔ تو آپ کا جو کلمے کا تعلق ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور اس وقت جو عالمی سطح پر جو میڈیا اعتراف کر رہا ہے جو کچھ مودی کے ساتھ ہوا، اور پاکستان اور چین کا دفاعی تعاون جنگی برتری میں تبدیل ہو گیا ہے، اور عالمی میڈیا اس پہ اوپر کیا رپورٹ کر رہا ہے۔ خبر ہے جی اس کے مطابق چینی ساختہ J-10C طیاروں اور PL-15 میزائلوں نے بھارتی فضائیہ کے کئی جنگی طیارے مار گرائے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ضرور مینشن کر دوں، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نون لیگ کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ہم نون لیگ کو ٹارگٹ نہیں کرتے، ہم آپ کے کردار کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کی سٹیٹمنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ہم کرتے رہیں گے، ہم تنقید کرتے رہیں گے، یہی ایک صحافی کا کام ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ JF تھنڈر طیارہ کس نے بنایا، تو یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہو رہا ہے کہ J-10C طیاروں نے اور PL-15 میزائل اس میں استعمال ہوئے۔ فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے بڑے میڈیا اداروں نے چینی ٹیکنالوجی کی برتری اور پاکستان کی عسکری کامیابی کا اعتراف کیا۔ دی اکانومسٹ کے مطابق چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی پہلی بڑی جنگ آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی ہے۔ جدید چینی ٹیکنالوجی سے لیس پاکستانی افواج نے حکمت عملی سے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام بنایا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اربوں ڈالرز کے بھارتی رافیل طیارے چینی ہتھیاروں کے مقابلے میں عملی میدان میں بے اثر ثابت ہوئے، اور دفاعی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ چین سے حاصل کردہ یہ ڈیفنس سسٹمز، ڈرونز، ہائپرسونک میزائلز نے پاکستان کو خطے میں تکنیکی برتری دے دی ہے۔ تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے، اور پھر تیار کردہ چین کے اشتراک سے پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ جو J-10C طیارے ہیں یہ ٹکر دیں گے جی F-16 کو، اور دنیا انٹرسٹڈ ہے۔ رافیل طیارے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اڑانے والوں میں مسئلہ تھا۔
لیکن آٹومیٹکلی اس نے بھی ایک شیڈو آف ڈاؤٹ کریٹ کر دیا ہے. وہ لوگ جو یہ طیارے خریدنا چاہتے تھے اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ طیارے ہم لیں یا نہ لیں, کیونکہ ڈیفنس سسٹم ہے نا, کہ ایک ڈیفنس سسٹم جسے لاک کر دیا گیا. اگر آپ ایک گفتگو ارشاد بھٹی صاحب نے ایک انٹرویو کیا جی پاکستان کے سابق ایئر مارشل کا, وہی بتاتے ہیں کہ یہ ڈاگ فائٹ, کیونکہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا کہ یار ڈاگ فائٹ کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں, اگر آپ ٹاپ گن فلم جا کر دیکھیں یا پھر پرانی فلمز, اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں, یہی ہوتی ہے نا ڈاگ فائٹ. حملہ ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ریپیل کرنے کے لیے آپ اپنے ڈیفنس سسٹم کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے تو ڈاگ فائٹ یہی دیکھی, لیکن دنیا میں اب ڈاگ فائٹ تبدیل ہو چکی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ اس وقت کہا گیا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ ہم ان کی حدود میں نہیں گئے, پاکستان نے جتنی کارروائی کی ہے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کی. تو سوال یہ ضرور ابھرا کہ یار یہ پھر ڈاگ فائٹ کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ آ گیا ہے کہ سسٹم کو لاک کیا جاتا ہے. جب کوئی ایک جہاز دوسرے کو لاک کر لیتا ہے اس کے ریڈار کو, تو اس کے اوپر میسج آ جاتا ہے کہ یور سسٹم ہیز بین کمپرومائزڈ, یا وہ ریڈ جو اس کا بھی جو بھی سگنل ہے. تو یہ وہ ڈاگ فائٹ تھی جو ہو رہی تھی, کبھی ہم ان کو لاک کرتے, کبھی وہ ہمیں لاک کرتے, اور دشمن ہمارے سے کئی بڑی تعداد میں ان کے ایئر کرافٹ ہوا میں موجود تھے, لیکن الٹیمیٹلی جیت کس کی ہوئی؟ پاکستان کی ہوئی. تو یہ پاکستان کی کامیابی, اسے سیلیبریٹ کریں, اسے خدا کے لیے کسی سیاست کا رنگ مت دیں, اسے کسی جو حکومت کر رہی ہے اس کی اس سیاست کی اور اس تنقید کی بھینٹ مت چڑھائیں. یہ پاکستان کا فخر ہے, اس جیت کو سیلیبریٹ کریں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو ہم اور دشمن خدا نخواستہ ہمارے جہاز گرانے میں کامیاب ہو جاتا, ہمارے پائلٹ شہید ہو جاتے, تو یہ بہت بڑا لاس ہونا تھا, اور ہم کئی صدیوں تک اس لاس سے اس کو پورا نہ کر سکتے. دیکھیں 1971 کی ہم آج بھی جشن مناتے ہیں نا, کہ اتنے ہزار جو تمہارے فوجی تھے انہوں نے ہتھیار پھینکے, ہم جو مرضی کہیں, ایک بنگلہ دیش ملک بن گیا, ہم جو مرضی کہیں. تو یہ اب انہیں صدیوں یہ جو ان کی جو ہار ہے وہ بھولے گی نہیں. ہاں اس سے بڑا حملہ کرنے کی وہ تیاری ضرور کر رہا ہے, لیکن اس کو سیلیبریٹ کریں ایز اے پاکستانی. میں جہاں بھی جاتا ہوں یونیورسٹی کے اندر یا پھر کالجز میں جہاں میں پڑھاتا بھی ہوں, جب لوگ اس جنگ کے بارے میں کہیں ذکر شروع ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے بارے میں آٹومیٹکلی لوگ بات کرتے ہیں. تو اٹ ہیز بیکم a source of inspiration not for only the Pakistanis but every single person around the world جس کا انٹرسٹ ہے ایئر کرافٹس کے اندر یا پھر جو دنیا میں مختلف تھنک ٹینکس ہیں جو آبزرو کر رہے تھے اس پوری ڈاگ فائٹ کو. تو اس مومنٹ کو مومنٹ آف انسپریشن اینڈ مومنٹ آف پرائڈ فار ایوری سنگل پاکستانی, اس طرح آپ نے اس کو دیکھنا ہے. میں پھر آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور یہ خبر آ رہی ہے, اور اسد کیسر صاحب نے یہ مجھے پروگرام کے شروع میں سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا, لیکن بات کرتے کرتے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ خبریں بھول بھی جاتا ہوں. آپ کے ساتھ شیئر کرنا انٹرو میں بتا دیتا ہوں, لیکن میں شیئر نہیں کرتا. خبر سر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کرنے اب یہ جا رہی ہے جی کہ تحریک عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ اسد کیسر صاحب نے یہ بات تو کر لی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف اپنے اتحادیوں سے بات بھی کر رہی ہے. ہمیں نمبرز کو دیکھنا ہوگا, اور کیا سیاسی طور پر یہ جو موو ہے کیا واقعی وائبل ہے. نمبرز پہلے دیکھ لیتے ہیں, اور پھر جو کہا جا رہا ہے اس میں نقطہ یہ تھا کہ اگر جنگ کے دوران یہ بات کی جاتی تو انہوں نے کہنا تھا کہ دیکھیں یہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے اور آپ پاکستان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں. تو یہ ایک آٹومیٹکلی ایک موو جو تھی وہ غلط ہو سکتی تھی سیاسی لحاظ سے بھی اور بیانی کی سطح پہ بھی, لیکن آپ کی موو سے بہتر تھی. ایک وہ جو عباسی صاحب ہیں پنڈی کے, وہ کہتے ہیں جی میں تربوز کھا رہا تھا, آپ کا لیڈر کہتا ہے میں نہا رہا تھا, ملک کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے, لوگوں کے بچے مر رہے ہیں, مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے اور آپ نہا رہے تھے. تو یار اپنے تھاٹس کو, اپنے خیالات کو, اپنے بیانیے کو ذرا ٹھیک کر لیں, کسی بھٹی سے گزاریں اور اسے کندن بنا کر نکالیں. اور کندن تبھی بنے گا جب آپ لوگ ان کرسیوں سے اتریں گے. شہباز شریف صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے. نمبرز کیا ہیں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو اس وقت کے نمبرز ہیں اور جو قانون ہے اس کے مطابق ہم اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. سادہ اکثریت ہے جی, آپ کو چاہیے کسی بھی تحریک عدم اعتماد کو لانے کے لیے. اس وقت قومی اسمبلی میں ارکان کی کل تعداد ہے جی 342, جس کی سادہ اکثریت 172 بنتی ہے. مخصوص نشستوں کے علاوہ اس وقت 265 اراکین اس وقت آپ کے پارلیمان میں موجود ہیں, جن کی سادہ اکثریت 132 بنتی ہے. سنی اتحاد کے پاس ٹوٹل 80 نشستیں ہیں, پیپلز پارٹی کی 69 ہے.
تو نمبرز تو پورے نہیں ہیں. ہاں ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ آ جائے تو پھر یہ نمبرز پورے ہو سکتے ہیں. پھر بھی آپ کو یہ جو 172 کا نمبر ہے اس کو آپ کو کراس کرنا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو آلموسٹ 92 نمبرز چاہیے جی. 92 نمبرز کہاں سے آئیں گے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اور تحریک انصاف جو پیپلز پارٹی یا تو پوری جائے تو پھر یہ نمبرز اچیو ہو سکتے ہیں. پھر اس میں نا ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ اب فلور کراسنگ ہوگی. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ہم ان کے بندے توڑ لیں گے، آپ توڑ سکتے ہیں تو توڑ لیں، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا. 62 اور 63 ان کی جو آئین کی دفعات تھی، بعض ذیلی دفعات کے تحت اگر کوئی رکن اسمبلی، وزیر اعظم یا کسی صوبے میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب یا ان کے خلاف تحریک اعتماد یا تحریک اعتماد اور آئینی ترمیم کے سلسلے میں اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دے تو ووٹنگ میں حصہ نہ لے یا ووٹنگ کے دوران ایوان سے غیر حاضر رہے تو وہ نااہل نہیں ہوگا. پہلے تو نااہلی کی تلوار لٹک رہی تھی نا کہ آپ نے پارٹی کے لیڈر کے خلاف یا پارلیمانی لیڈر کے خلاف آپ گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں تماشا بھی لگا. تو اب یہ بھی آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے. تو پھر یہ بھی یاد رکھے گا کہ اگر آپ ان کے ممبرز کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں نا تو پھر آپ کے ممبرز بھی ٹوٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پیپلز پارٹی سے آپ توڑ لیں یا کسی اور جماعت سے توڑ لیں، جتنی بھی ہیں، تو آپ کو بڑے نمبرز کی ضرورت ہے. یہ ایک موو ایک سننے کو بہت اچھی لگتی ہے کہ تحریک اعتماد آ جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو پھر ان کو پولیٹیکل بوسٹ کیا ملے گا؟ دیکھیں ایوان کے اندر عوام کا اعتماد، سیاسی جماعتوں کا اعتماد، شہباز شریف کی قیادت کے اوپر اعتماد، تو سر پھر بھی آپ کا بیانیہ جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ تو اس پہ ضرور سوچیے گا. ویڈیو کافی لینتھی ہوگی جی. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.